کیا آپ نے کبھی ایسی عورت کی داستان سنی ہے جس نے اپنی پوری زندگی جنت کی خواہش یا دوزخ کے خوف میں نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں گزاری؟ ایک ایسی ہستی جس نے محرومیوں اور دکھوں سے نکل کر عشق الہی کی بلندیوں کو چھو لیا۔ یہ کہانی ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کے الفاظ آج بھی دلوں کو ہلا دیتے ہیں۔ وہ کہتی تھیں، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جنت کے لیے کرتی ہوں تو مجھے جنت نہ دینا، اگر دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈال دینا، مگر اگر میں صرف تیری رضا کے لیے کرتی ہوں تو پھر مجھ پر اپنا دیدار حرام نہ کرنا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بصرہ میں ایک غریب مگر نیک گھرانے میں ہوئی۔ والد کے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہ ہوتا۔ بچپن ہی سے کھیل کود کے بجائے ذکر الہی، دعا اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا ان کی عادت بن گئی۔ وہ اکثر کہتی، لوگ کھیلوں میں خوشی ڈھونڈتے ہیں، مجھے سکون صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ جوانی سے پہلے ہی والدین کا سایہ اڑ گیا، گھر ٹوٹ گیا، بہن بھائی بچھڑ گئے۔ غربت اتنی شدید تھی کہ لوگوں نے انہیں غلامی میں بیچ دیا۔ آقا سخت دل تھا، دن بھر مشقت کراتا، مگر رات کو جب سب سو جاتے تو رابعہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے حضور سجدے میں گر کر روتی۔ ایک رات آقا نے دیکھا کہ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں ہیں اور ان کے سر پر نور کا ہالہ ہے۔ آقا ڈر گیا، صبح انہیں آزاد کر دیا۔ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے آزاد ہوتے ہی کہا، اب میری زندگی کا ہر لمحہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ آزادی کے بعد دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، جنگلوں اور بیابانوں میں اکیلی اللہ کی یاد میں ڈوب جاتی، دن کو روزے رکھتی، رات کو قیام کرتی، اکثر کہتی، اے اللہ، میرا دل صرف تیری رضا چاہتا ہے۔ کئی دن کھانے کے بغیر رہ جاتی مگر عبادت نہ چھوڑتی، بھوک میں بھی ان کی ہونٹوں پر ذکر ہوتا۔ بڑے علماء اور صوفیہ جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آتے۔ ایک بار حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے رابعہ، تو اللہ کی عبادت خوف سے کرتی ہے یا امید سے؟ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، نہ خوف سے نہ امید سے، میں اللہ کی عبادت صرف اس کی محبت میں کرتی ہوں۔ ایک دن ہاتھ میں آگ اور پانی لے کر نکلی۔ لوگوں نے پوچھا، اے رابعہ، یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا، میں چاہتی ہوں جنت کو آگ لگا دوں اور دوزخ کو بجھا دوں تاکہ لوگ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کریں۔ یہ سن کر مجموعہ لرز گیا۔ ایک شخص نے آپ کو سونا اور جواہرات تحفے میں بھیجے۔ آپ نے کہا، یہ سب فانی ہے، مجھے اس رب کی ضرورت ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ کسی نے پوچھا، رابعہ، کیا تو اللہ سے محبت کرتی ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، مگر میری محبت میں جنت یا دوزخ کی طلب شامل نہیں ہے۔ آپ کا ہر لمحہ اللہ کی محبت میں گزرتا۔ فرمایا، میرا دل جنت کی آرزو سے خالی ہے، دوزخ کے خوف سے آزاد ہے، اس میں صرف اللہ کی محبت ہے۔ راتوں کو جاگ کر کہتی، اے میرے مالک، اگر میں تجھے نہ پکاروں تو میرا دل جل جائے گا۔ بڑھاپے اور بیماری میں بھی عبادت کم نہ کی۔ وصال کے وقت چہرے پر سکون اور نور تھا۔ شاگردوں کو نصیحت کی، میری زندگی کا راز یہ ہے کہ میں نے کبھی اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھی۔ بعد میں لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جنت کے باغوں میں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت کا مقصد نہ جنت کی لالچ ہو اور نہ دوزخ کا خوف، اصل مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ دنیا کی محبت فانی ہے، اللہ کی محبت باقی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عبادت کو صرف اللہ کی محبت کے لیے وقف کر دیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم بھی اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے بنا سکتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی روحانی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔